لکھ کر کے جو ہم بیٹھتے ہیں لگتا ہے ہمارے دل جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے. دل قریب ہوں تو پھر جسمانی طور پر بھی ہم قریب ہو جاتے ہیں. کم کر لیں گے جلنا جائے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المقيم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله. محترم حاضرین کرام، اللہ کی توفیق سے ہم اپنے باقاعدہ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے عزت قلب کے ساتھ قرآن کا فہم عطا کرنا ہے. اللہ کے شکر گزار ہیں، بلکہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اتنے گرمی اور عزت کے موسم میں اس نے ہمیں کتنا خوبصورت اور سہانا موسم عطا کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں ہر چیز ہے. جب وہ چاہے عطا کر دیتا ہے، جب چاہے عطا کر دیتا ہے. وہ چاہے تو ہم اب رضائیوں میں گھس جائیں، محکمے والے جو مرضی کہتے رہیں اور انٹرنیشنل گلوبل وارمنگ تھیری والے جو مرضی کہتے رہے. اللہ چاہے تو جون جولائی میں سردی پیدا کر دے، اللہ چاہے تو دسمبر کو گرم کر دے. اس کے ہر چیز قبضہ قدرت میں ہے. لیکن صرف ہم دنیا میں نہیں رہتے، یہ یاد رکھا کریں. اور اللہ کی کروڑہ مخلوق ہیں جن کی بھی ضروریات ہیں. تو ان کی ضروریات کس نے پوری کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے. ہو سکتا ہے کسی کو گرمی کی ضرورت ہو. اگر گرمی نہ ہو، یا میں مثال دے دوں، اب آندھی چلے، ٹھیک، آندھی چلے تو جن کے آم کے باغ ہیں ان کے دل پر کیا چلتا ہے؟ دیکھو نا ہر چیز. اور گرمی نہ ہو تو آم کہاں سے کھائیں گے آپ؟ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. اس پر شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. ہم شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور گرمی میں وہ جسے بھڑاس کہتے ہیں نا پنجابی میں، اگر بھڑاس نہ ہو تو آپ مشروم نہیں کھا سکتے. مشروم کا پتہ ہے آپ کو؟ زمین سے نکلتی ہیں، بڑا سالن بناتے ہیں لوگ. آج کل تو اس سے بڑا علاج ہو رہا ہے، بیجی جاری. جتنی بھڑاس ہوتی ہے وہ نکلتی ہے اور اس انسان کے فائدے کے لیے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ موسم بتاتے ہیں کہ کوئی ہے. موسم بھی بتاتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے. لیکن اس کو کوئی بھی نام دے دیں. آپ اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے. آپ الرحمن کہہ دیں، ٹھیک ہے. آپ خالق کہہ دیں، ٹھیک ہے. مالک کہہ دیں، ٹھیک ہے. یا کوئی اور مذہب والا اسے کچھ اور نام دیتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی مانتا ہے کوئی ہے اور ہم بھی مانتے ہیں کوئی ہے، اور ہمارے نزدیک اس کا نام اللہ ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جو بھی اچھا نام ہے اس سے اللہ کو پکارو. ضروری تو نہیں کہ اللہ ہی کہو، جو بھی اچھا نام ہے اس سے اللہ کو. سارے اچھے نام اسماء الحسنہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اس لیے پابندی نہیں ہے. تو ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں.
آج کے درس کے لیے جن آیات جو آیات آئی ہیں یہ یاد رکھیں، ہم کوئی آیات کا انتخاب نہیں کرتے، ایک تسلسل سے چل رہی ہے، ہماری کوئی انتخاب نہیں ہوتا۔ آج جن آیات پر ہم گفتگو کریں گے جو سورہ النساء کی آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 82 تک ہے، ان پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس سے پہلے تھوڑا سا اگر میں عرض کر دوں تو موٹی موٹی باتیں یہ تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کی جو حیثیت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا مال جو ہے، متاع دنیا جو ہے یہ قلیل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو دنیا میں تمہیں پورا پورا اس کا حساب اجر دیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ لے گی، اور اگر تم کہاں ہو فی بروج مشیدہ، اللہ نے فرمایا اگر بڑے پختہ قلعوں کے اندر بند ہو وہاں بھی تمہیں موت آ لے گی۔ اس کو پختہ بنا لے، اس کو یقین بنا لے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اگر تمہیں کوئی حسنہ اچھی چیز آتی ہے تو تم کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور منافق کا رویہ بیان کیا گیا تھا کہ جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہتے کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ اور اس پر میں نے وضاحت کی تھی کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اس نے تخلیق کر دی ہے، اب ہمیں اس نے شعور اور عقل بخش دیا ہے، اس کے مطابق ہم اسے استعمال کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اصول نظریہ یہ ہے اچھائی بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرو، اور جو برائی ملے اس کی نسبت اپنے اعمال کی طرف کیا کرو، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آج جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ اے حبیب ارسلناک للناس رسولا، ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور وکفی باللہ شہیدا، اور اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے، یعنی کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب آپ کو ہر کی طرف ہم نے رسول بنا کے بھیج دیا ہے اور آپ کی رسالت عامہ ہے، آپ کی رسالت عامہ ہے، تو اب کیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اب بے شک جس نے حکم مانا رسول کا، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، بے شک اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اب اس آیت پر بڑی گفتگو پہلے ہو چکی ہے، یاد رکھیں، میں اس پر زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا، بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دینی معاملات میں اور ہمارے دنیاوی معاملات میں حجت ہے۔ کیا ہے؟ حجت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ دلیلوں میں نہ پڑ جاؤ، دلیلوں میں نہ پڑ جاؤ، بحث میں نہیں پڑھنا، بحث کے نقصانات ہیں، بحث میں آپس میں پڑھ سکتے ہو، عالموں سے پڑھ سکتے ہو، اماموں سے پڑھ سکتے ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے کسی حکم پر بحث میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا حضرت مجھے اجازت کوئی نصیحت فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر بندوں کے دلوں پر ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، اس کو نصیحت کس طرح کی کرنی ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا دنیا میں کبھی زندگی میں نہ خدا بننا نہ مصطفیٰ بننا۔ اس نے کہا یہ بات سمجھ نہیں آئی، کون خدا بنتا ہے؟ کون؟ کوئی علال اعلان بنتا ہے نمرود کے سوا؟ اس نے کہا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، کوئی اور کسی نے اعلان ربوبیت نہیں کیا، ہاں اعلان نبوت ہوئے، اعلان نبوت ہوئے۔ تو بزرگوں نے یہ بات کہہ دی کہ کبھی خدا نہ بننا اور کبھی مصطفیٰ یا نبی نہ بننا۔ تو اس نے کہا ذرا وضاحت کر دیں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا بیٹا اس کی وضاحت یہ ہے کہ خدا کی شان ہے، خدا کی صفات ہے نا، ان صفات میں سے اللہ کی ایک صفت ایک شان یہ بھی ہے فاعل لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
یہ اللہ کی صفت ہے. کہیں تو خدا نہ بن کے بیٹھ جانا کہ جو تو چاہے وہی ہو. آج کتنے خدا ہیں بغیر اعلان کے؟ بغیر اعلان کے کتنے خدا ہیں؟ ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ کیا ہو قانون ہوتا ہے, اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی. اگر کوئی بندہ اپنے اندر یہ خصوصیت سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ خدا ہے, اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اسی طرح فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ وہ جو عمل کرے, جو کہے, ویسا کرنا شریعت ہے. ان سے دلیل طلب نہیں کی جا سکتی کہ یہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے. بڑے سے بڑے پیر سے, بڑے سے بڑے امام سے دلیل مانگی جا سکتی ہے, جناب یہ شریعت میں ہے, قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت کہاں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے, آپ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے جیسا وہ عمل فرما دے وہی شریعت ہے, اس پر آپ دلیل نہیں مانگ. جب آپ نے رسول مان لیا, اتباع کا پٹا آپ نے گلے میں ڈال لیا, تو پھر دلیل کس بات کی؟ اس پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں رسولہ. بس یاد رکھو کل کو ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں, جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں, اور ایسے لوگ پیدا ہوئے, اہل قرآن بھی پیدا ہوئے, انہوں نے ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے غیر مقلدین, انہوں نے کہا جی ہم کسی کو نہیں مانتے, بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ کب کس نے پیدا ہونا ہے, اس کے نظریات کیا ہونے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت یہ بھی ڈال دی جہاں جگہ جگہ یہ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اس کو ماننا بھی ضروری ہے. لیکن وہاں ایک آیت یہ بھی ڈال دی, اب یاد رکھو, ذہن کھلے کر لو, ذہن میں بات یہ ذہن نشین کر لو, جس نے میرے رسول کی بات کو مانا, آپ کے حکم کو مانا, آپ کی اطاعت کی, اسی نے میری اطاعت کی. یاد رکھیں جو رسول اللہ کی اطاعت ہے وہ اللہ کی بندگی ہے, وہ اللہ کی عبادت ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے وہ اللہ کی کیا ہے؟ بندگی ہے. رسول کی بندگی اور عبادت نہیں ہو سکتی. اور آپ اپنے مسلمانوں کی تاریخ سمجھ لیں, دیکھ لیں, پڑھ لیں, کسی نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خدا نہیں کہا, کبھی عبادت نہیں کی. عظمت کو بیان کیا ہے, شان کو بیان کیا ہے, اور وہ شان کہاں تک ہے. ہمارے علماء بعض اوقات ڈر بھی جاتے ہیں کہ یہ بیان کریں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت نے کتنی شان عطا فرمائی. مقام محمودا, اے حبیب آپ کو اللہ ان قریب مقام محمود عطا فرمائے گا. مقام, اب یہ محمود اللہ کی صفت ہے, اس مقام پر کون ہے؟ فائز,